اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب رمضان کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کچھ ہی دنوں میں یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں یہ مہینہ نصیب کرے گا اور ہمیں اس میں بے شمار نیکیاں اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کو اللہ مغفرت سے نوازے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان، سلامتی، امن اور صحت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب کرے اور ہم پورے خلوص کے ساتھ یعنی صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والے ہوں انشاءاللہ. آمین. الحمدللہ ہم رمضان کے حوالے سے بہت سا علم رکھتے ہیں اور اس پر بھی اللہ ہی کا شکر ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اور بھی دیگر عبادتیں ہمیں کرنی ہیں انشاءاللہ. باقاعدہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے عبادتوں کو کرنا آسان کیا ہے، ہمیں بہترین ماحول دیا ہے. جیسا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیاطین جکڑ دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ نے بیسٹ اپرچونٹی ہمیں عطا کی الحمدللہ. آج میں ایک بہت خوبصورت عمل کی طرف توجہ کرنا چاہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہم سب اس رمضان میں اس کو پوری کوشش کے ساتھ کرنے والے ہوں. یہ عمل صدقہ کرنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ کرنے میں تیز ہوتے تھے، اور یہ بات بخاری کی روایت میں آتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین ملنے آیا کرتے تھے اور قرآن کا دور ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور جبرائیل امین سنتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پوری توجہ کے ساتھ اس رمضان میں ہمیں عمل میں لانا ہے انشاءاللہ. صدقات کے بارے میں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. میں کچھ احادیث آپ سے اس بارے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی جس سے انشاءاللہ صدقات کی مختلف شکلیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا تیرے لیے صدقہ ہے. بے آباد زمین جہاں کوئی قائد نہیں ملتا وہاں کسی آدمی کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی قائد نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، وہاں کسی آدمی کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے. کمزور نظر والے آدمی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ دور کرنا صدقہ ہے. اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دے دینا صدقہ ہے. اسے ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اب رمضان کا مہینہ یعنی نیکیوں کا موسم بہار آنے کو ہے انشاءاللہ. لسٹ بنا لیں صدقہ کرنے کی. جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا، مسکرانا ہے اور بہت زیادہ مسکرانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمیں رہنمائی کرنی ہے، گائیڈ کرنا ہے جہاں بھی آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو. پھر اسی طرح سے ہیلپ کرنی ہے جس کو بھی مدد چاہیے، اور کمزور کی مدد کرنی ہے خاص الخاص. پھر اسی طرح سے شیئرنگ کریں، پانی ہو جائے، کھانا ہو جائے، کوئی خدمت ہو جائے، اینی تھنگ جو آپ شیئر کر سکیں. صدقات صرف پیسوں کے ساتھ خاص نہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ صرف مالدار لوگ ہی صدقہ کر سکتے. آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، یہ سب صدقہ ہی ہیں. اور جیسی نیکیوں کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے آپ اسے بآسانی کر سکتے ہیں، اور دن میں کئی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ. کل قیامت کے دن آپ کی شعور کے ساتھ کی ہوئی یہ نیکیاں سامنے آئیں گی تو آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ باعث اجر ہوں گی انشاءاللہ. ایک اور روایت ملتی ہے صدقہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ اس سٹیٹمنٹ پر غور کریں تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. ہم سب پر صدقہ کرنا ضروری ہے. کسی نے پوچھا، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے، یعنی مال و دولت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور جو کمائے اپنے نفس کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے. یعنی کوئی جاب کر کے پیسے کمائے، خود پر بھی خرچ کرے اور صدقہ بھی کرے. پھر پوچھا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرے، یعنی اب جان سے کرے کیونکہ مال سے کرنے کی استطاعت نہیں ہے. پھر پوچھا گیا اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا، بھلائی کا حکم دے.
پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ اسے بخاری نے، مسلم نے، مسند احمد نے اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ پہلی بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، جو اس کے لیے پاسبل ہو وہ کرے۔ اللہ نے بہت سے آپشنز رکھے ہیں۔ اور پھر آپ اس حدیث کا اینڈ دیکھیے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ دیکھیے ہر انسان میں خیر ہے، ہر انسان میں شر ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، تو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں۔ اس رمضان میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ڈھونڈنا ہوگا اور پھر شعور کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے میں کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں، ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی چند اقسام بتائیں۔ ہر اچھی بات صدقہ ہے، آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ اسے ابو یعلا اور بزار نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایک ایک جو جوڑ ہے نا، اس کا صدقہ ادا کرنا ہے ہمیں۔ اور پھر یہ صدقہ کیسے ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اگزامپلز دی کہ آپ اچھی بات کریں، کیونکہ اچھی بات صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے بھائی کی مدد کرنا، یعنی کسی نہ کسی طرح سے اپنے بھائی کو ہیلپ کرنا صدقہ ہے۔ پھر اگر آپ پانی کا ایک گھونٹ پلاتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر آپ کسی کو پورا گلاس پلا دیں تو وہ اور بڑا صدقہ ہے۔ اور پھر راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کتنی ویریشنز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، الحمدللہ۔ تو ہم سب نے اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم جب شعور کے ساتھ یہ نیکیاں ڈھونڈیں گے تو ہمیں ملیں گی، اور شعور کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بے شعور ہو کر عمل کریں گے تو اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں پہنچے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ٹھیک ہے؟ پورے شعور کے ساتھ کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، اور اس کو کرنے سے انشاءاللہ مجھے دنیا والآخرہ کی بلیسنگز ملیں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو شعور کے ساتھ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم نے تلاش کرنی ہے۔ ایکچولی ہم بہت بڑی بڑی نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں آپشنز ملتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز ہمیں ملتی ہیں، ہم ان کو مس کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ شعور کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں گی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گی، آپ اس کی برکتیں دیکھیں گی انشاءاللہ۔ دنیا والآخرہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا۔ آپ جب دینے والے بنتے ہو، اور صحیح معنوں میں دل سے دینے والے بنتے ہو، جس میں ظاہر آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہو، تو اللہ آپ کو اور دیتا ہے۔ مثلاً آپ محبتیں بانٹیں اور ملیں گی، آپ مسکراہٹیں بانٹیں اور ملیں گی، آپ مال خرچ کریں اور بڑھے گا اور ملے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو اس رمضان میں صدقات کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ، اور بھی دیگر عبادتیں جو ہمیں کرنے کو کہی گئی ہیں اس رمضان میں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، صدقات پر خاص فوکس ہونا ہے۔ اسی ریمائنڈر کے ساتھ رمضان کی ابتدا کریں گے ہم سب انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔